بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ذات عالی کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اولاد کی، اور پھر اولاد میں سے بھی ایک بڑی نعمت ہے، وہ ہے اولاد نرینہ۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ، خصوصی طور پر وہ ماں باپ جن کی اولادیں ان کی فرما بردار ہیں، جن کی اولادیں نیک صالح ہیں، جن کی اولادیں ان کا کہنا مانتی ہیں، جن کی اولادیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں، کیونکہ اور رسول اللہ نے اپنی ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کے مال میں، اس کے رزق میں، اس کے گھر میں، اس کی اہل و عیال میں بہت زیادہ برکتیں پڑ جائیں، بہت زیادہ اضافہ ہو جائے، ہر چیز میں فراوانی ہو، تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرے، اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کیا کرے، اپنے ماں باپ کی عزت کیا کرے۔ اللہ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ میرے اللہ نے اولاد کو یہ حکم دیا ہے، جب تو اپنے والدین کے پاس جائے، ان کے پاس بیٹھے، ان کی خدمت کر، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور تجھے بار بار کوئی بات کہیں کہ فلاں کام ایسے کر، فلاں کام ایسے کر، اور تیری طبیعت کو ناگوار بھی گزرے، وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو اللہ نے فرمایا کہ تو ان کے لیے اف کا جملہ بھی نہ کہنا۔ اب مفسرین نے یہاں پہ لکھا ہے، اف کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کسی بات کے اوپر تو نے اپنے ماتھے کے اوپر بل نہیں لے کے آنے، پیشانی کے اوپر بل نہیں آنے چاہیے، منہ نہیں چڑھانا ان کی کسی بات پر۔ اللہ نے یہ اولاد کو سبق سکھایا ہے، اور پھر فرمایا کہ ان کے لیے اپنے پروں کو، یعنی اپنے دل کو، اپنے چہرے کو، اپنی جسمانی طاقت کو ایسے نچھاور کر دے ان کے اوپر جیسے ایک زر خرید غلام ہوتا ہے، جیسے ایک نوکر ہوتا ہے، جیسے ایک خادم ہوتا ہے، جیسے ایک ملازم ہوتا ہے، ایسے اپنے والدین کے ساتھ انہیں پیش آنا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا اور نہ یہ کہنا ہے کہ میں اب بڑا ہو چکا ہوں، میں اب جوان ہو چکا ہوں، میری شادی ہو چکی ہے، میرے پاس مال آ چکا ہے، اس کا دل میں بالکل خیال نہیں لانا۔ کیوں کہ اللہ کی ذات عالی نے تیرے لیے ان کو ایک سبب بنایا تھا، انہوں نے تیری پرورش کی، تجھے جوان کیا اور یہاں تک تجھے پہنچایا ہے، اور اگر تو جنت چاہتا ہے تو ان کی خدمت کر، چاہے ماں ہے، چاہے باپ ہے، چاہے دونوں والدین ہیں، ان میں سے ہر ایک کی خدمت تیرے اوپر فرض ہے، ان کی خدمت کر کے تو جنت کا وارث بن سکتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہمارے سامنے آئے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، ان کا ادب و احترام نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے، وہ گلیوں میں دھکے کھا رہے ہیں، پیسہ بہت ہے، مال و دولت ہے، لیکن عزت نہیں ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، اور ایسی لا علاج بیماریاں لگ چکی ہیں۔ یہ صرف اور صرف اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرنے کا صلہ اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ زندگی سکھ چین کی گزرے، زندگی پورے مزے کی گزرے، پھر والدین حیات ہیں، ان کا ادب و احترام کرو، ان کی عزت کرو، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو قرآن پاک پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کیا کرو، استغفار پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کیا کرو، اور کلمہ ذکر اذکار پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کیا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جس شخص کے والدین اس حالت میں انتقال کر جائیں کہ وہ بچہ نافرمان تھا، اس کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، بعد میں اس کو خیال آیا کہ میں اپنے والدین کی بڑی نافرمانی کیا کرتا تھا، ان کا ادب و احترام نہیں کیا کرتا تھا، اب میں کیا کروں؟
تو میرے نبی نے فرمایا اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ قرآن پاک پڑھ کر اپنے والدین کو ایصال ثواب کیا کرے، ان کی روح کو بخشا کرے، تو کل قیامت والے دن جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا اللہ اس کا نام فرما بردار اولاد میں لکھ دے گا۔ اور اگر آپ کی اولاد نافرمان ہو چکی ہے، آپ کے کہنے میں نہیں ہے، آپ کی بات نہیں سنتی، نہیں مانتی، آپ بڑے پریشان ہیں، تو آج ہم آپ کو عمل بتانے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ کر لیا انشاءاللہ آپ کی نافرمان اولاد فرما بردار بن جائے گی۔ جو آپ کا کہنا نہیں مانتی، تو بات بات پر آپ کے ساتھ لڑنے پہ آ جاتی ہے، غصہ کرتے ہیں، آگے سے چیختا چلاتا ہے بچہ، انشاءاللہ اگر آپ نے ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر لیا تو آپ کی نافرمان اولاد فرما بردار بن جائے گی، اور ایسی فرما بردار بنے گی کہ لوگ آپ کی اولاد کی مثالیں دیا کریں گے اپنے بچوں کو۔ لوگ کیا، آپ کے رشتہ دار بھی آپ کی اولاد کی مثالیں پیش کیا کریں گے۔ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہیں ساری اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھیں۔ جب آپ یہ لکھ جائیں گے، آپ کا لکھا ہو کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے۔ اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف۔ وظیفہ ہے نافرمان اولاد کو فرما بردار کرنے کے لیے، اور یہ عمل آپ نے 21 دن تک مسلسل بغیر کسی ناغے کے کرنا ہے۔ عمل کی کچھ شرطیں ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں۔ سب سے پہلے آپ نے جب عمل شروع کرنا ہے صدقہ ضرور دینا ہے۔ صدقہ بھلے گلی کے محلے کے بچوں میں ٹافیاں بانٹ دیں، یہ بھی چل جائے گا۔ تو دوسرا، اگر آپ گلی کے بچوں میں، گلی محلے کے بچوں میں ٹافیاں نہیں بانٹ سکتے، کسی ایسی جگہ میں رہتے ہیں جہاں پر بچوں کی آمد و رفت عام طور پہ نہیں ہوتی ہے، تو آپ اپنے گھر میں سے کچھ چاول، کچھ چینی، کوئی روٹی کے ٹکڑے لے کر وہ گھر کی چھت پہ ڈال دیں، یہ بھی آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ آپ نے جب بھی عمل کرنا ہے کسی نماز کے بعد عمل کرنا ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد جب آپ عمل کریں گے عمل کی تاثیر ڈبل ہو جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو آپ نے وضو کیا ہوگا، دوسرا آپ نے نماز پڑھی ہوگی، تیسرا جب آپ دوبارہ اللہ کو یاد کریں گے اللہ کی ذات عالی کی رحمت ضرور آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ نمبر 3، عمل سے پہلے آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنا کبھی بھی نہیں بھولنا۔ 1 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، 9 بار پڑھ لیں، درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ اب درود پاک پڑھنا کیوں ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ جب ہم درود پاک پڑھیں گے ہمارا نام روضہ اقدس میں آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا کہ فلاں بندے نے، فلاں بندی نے آپ کی ذات پر درود پاک پڑھا ہے، ہم وہ ہدیہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ درود پاک پڑھ لیں گے آپ کے عمل کے اوپر قبولیت کی مہر لگ جائے گی، میرا اللہ اس کو ضرور قبول کرے گا۔ صدقہ بھی بذات خود ایک پاورفل، طاقتور چیز ہے، اور دوسرا وضو، یہ تمام شیطانی طاقتوں کو بھگا دیتا ہے، اور نمبر 3 درود پاک پڑھنا، یہ اور اچھی بات ہے۔ یہ تینوں چیزیں جب مل جائیں گی پھر آخر میں آپ عمل کریں گے، میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ آپ کے عمل کو اثر کرنے میں، مؤثر ہونے میں دنیا کی کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ آپ یہ کام ضرور کریں۔ اب عمل کا طریقہ کار میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ عمل آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے دل دماغ میں نیت یہ کرنی ہے کہ میں نافرمان اولاد کے لیے عمل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ اگر والدین زندہ ہیں تو والدین، چاہے والد ہے چاہے والدہ ہے، وہ بچے کے لیے عمل کرے۔ بعض اوقات والدین اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، ان کے بعد کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، یا کوئی اور رشتہ دار ہے جو یہ چاہتا ہے کہ یہ بچہ فرما بردار ہو جائے، تو وہ اس کے لیے عمل کرے۔ اب عمل کیا کرنا ہے؟
اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ نے مٹھی بھر چینی لے لینی ہے۔ چینی عام طور پہ گھروں میں ہوتی ہے، آپ چینی لے لیں، وہ کسی برتن میں آپ ڈال لیں، برتن میں ڈال کر اس کو اپنے سامنے رکھ لیں۔ سامنے رکھنے کے بعد آپ نے درود پاک بھی پڑھ لیا، وضو بھی کر لیا، صدقہ بھی دے لیا۔ اب آپ نے عمل کرنا ہے۔ عمل کیا کرنا ہے؟ اللہ کی ذات عالی کے 2 پاورفل نام ہیں، 2 پاورفل نام، یا شہیدو یا نافیو، ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھنا ہے، ایک شمار کرنا ہے اور 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ میں آپ کو ترتیب سمجھا دیتا ہوں۔ یا شہیدو یا نافیو 1، یا شہیدو یا نافیو 2، یا شہیدو یا نافیو 3۔ اس ترتیب کے مطابق آپ نے 100 مرتبہ پڑھ کر اس چینی کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد آپ نے اس چینی میں سے تھوڑی سی چینی لے کر کسی بھی چیز میں، ملک شیک میں یا چائے میں یا کوئی بھی کھانے والی چیز ہے، پینے والی چیز ہے، اس میں آپ ڈال دیں، ڈال کر اس کو کھلا پلا دیں۔ یہ آپ نے آج کے دن یہ عمل کر لیا۔ اب اگلے دن بھی آپ نے اسی ترتیب کے مطابق عمل کرنا ہے۔ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، آپ نے مسلسل 21 دن تک عمل کرنا ہے، بیچ میں ناغہ نہیں کرنا، اور اسی چینی کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے۔ جو چینی آپ نے پہلے دن لی ہے اسی کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اور اگر آپ ہر روز اس بچے کو یا بچی کو چینی کھلا رہے ہیں، دم کی ہوئی چینی کم ہو گئی ہے تو تھوڑی سی چینی اس میں آپ اور ملا لیں، جب کم ہو جائے اور ملا لیں، پھر آپ اس کو دم کر دیں، تو پھر آپ بچے کو کھلا دیں۔ انشاءاللہ العزیز 21 دن آپ کے مکمل نہیں ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی نافرمان اولاد انتہائی زیادہ فرما بردار ہو جائے گی۔ اگر آپ نے پہلے دن یہ عمل عشاء کی نماز کے بعد کیا ہے تو دوسرے دن بھی آپ نے عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے، تیسرے دن بھی عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے۔ ایسے نہیں کرنا کہ پہلے دن عشاء کی نماز کے بعد کر لیں، دوسرے دن مغرب کی، تیسرے دن ظہر کی، پھر فجر کی۔ ایسے عمل کی تاثیر ضائع ہو جاتی ہے۔ آپ نے عمل عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے اور ہر روز بلا ناغہ کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز پھر آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ جی تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے مفتی صاحب نے ایک بڑا ہی باکمال عمل آپ کے گوشہ گزار کیا۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ اسے سمجھا کے تھک چکے ہیں، تو ایک مرتبہ اللہ رب العزت کے ناموں کا یہ عمل، یہ وظیفہ مفتی صاحب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ضرور پڑھے۔ انشاءاللہ آپ کو اس عمل سے 100% فائدہ ہوگا اور آپ کی اولاد ایسی فرما بردار ہوگی کہ لوگ آپ کی اولاد کی مثالیں دیں گے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔